اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارے بہت محترم دوست اور بہت ہی جو ہیں کامیاب ٹیچر جناب محمد اکرم صاحب نے ہماری توجہ ایک اہم معاملے کی طرف مبذول کروائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا پیپر مارکنگ اور چیکنگ سسٹم، اس میں جو مسائل ہیں، یہ معاملہ 70 سے زائد سال گزر گئے، اسی طرح چل رہا ہے۔ پورے پاکستان کو اس مسئلے کا سامنا ہے، اور یہ مسئلہ ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا پیپر مارکنگ اور چیکنگ سسٹم۔ ہر مرتبہ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں کے نتائج جب سامنے آتے ہیں تو بہت سے طلبہ طالبات کو حیرانگی اور مایوسی کا دھچکا لگتا ہے کہ ان کے خیال میں ان کا جو پیپر ہے جو انہوں نے 9ویں 10ویں یا 11ویں 12ویں میں دیا ہوتا ہے وہ بہت اچھا دیا ہوتا ہے، لیکن نمبر ان کی ایکسپیکٹیشن سے بہت کم آتے ہیں، اور بعض اوقات تو بچے فیل ہو جاتے ہیں۔ جب اپنی تسلی کے لیے پیپر ری چیکنگ کے لیے درخواست دیتے ہیں تو بورڈ ان سے فی پیپر 1100 کے قریب چارج کرتا ہے۔ جب اپنے پیپر کو دیکھنے جاتے ہیں، یعنی ری چیک کے لیے جاتے ہیں، تو وہ صرف اس پیپر کا ٹوٹل ہی ری چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے سوالات وہ بے شک صحیح ہوں اور غلط کر دیے گئے ہوں، اس کی شنوائی نہیں ہوتی۔ جب امیدوار اپنے پیپر چیک کرنے جاتا ہے تو اس کی گھڑی، اس کا موبائل، اس کا پرس، یہ سب چیزیں رکھ لی جاتی ہیں، اور اکیلے امیدوار کو ایک کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ جب پیپر اس کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، پیپر میں بے شک اس کا سوال صحیح ہو اور اس کو غلط کر دیا گیا ہو، وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان تمام معاملات کا ذمہ دار کون ہے؟ طالب علم جس نے سارا سال محنت کی، اس کے اسکول میں رزلٹس، کالج میں رزلٹس اچھے تھے، اسکول کے کالج کے امتحان میں اس نے بہترین نمبر لیے، لیکن بورڈ کے اندر اس کو فیل قرار دے دیا گیا یا وہ نمبر بہت کم دیے گئے، تو جب وہ پیپر چیک کرتا ہے تو پیپر پہ سارے سوال صحیح ہوتے ہیں اور ان کو کراس کر کے غلط کیا جاتا ہے۔ یہ کیسا نظام ہے؟ سب سے پہلے اس کو ہم سمجھتے ہیں، اور صحیح سوالوں کو یہ کیسے غلط کر دیتے ہیں، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو بورڈ کا پیپر مارکنگ اور چیکنگ سسٹم سمجھتے ہیں۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن مختلف جگہ پہ کلسٹر بنا کر وہاں پر پیپر اساتذہ سے چیک کرواتا ہے۔ اساتذہ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ پیپر چیک کرے تاکہ ان کی دیہڑی بن سکے۔ یہ عام طور پر تقریباً 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ روپوں تک چلی جاتی ہے بات، یعنی اساتذہ زیادہ سے زیادہ پیپر چیک کرتے ہیں اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسے بناتے ہیں۔ اس صورتحال میں خود اندازہ لگا لیں کہ وہ اساتذہ پیپر کو پڑھتے ہوں گے کہ نہیں پڑھتے ہوں گے۔ نان پروفیشنل اساتذہ جن کی اس موضوع پر گرفت بھی نہیں ہوتی، ان کو یہ پیپر بھی دے دیے جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ تم جتنے زیادہ پیپر چیک کرو گے اتنے ہی پیسے کماؤ گے۔ اس صورتحال میں جب اساتذہ پیپر چیک کرتے ہیں تو نہ وہ پڑھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں اور نہ ہی پیپر کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں۔ ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ پیپر زیادہ سے زیادہ چیک کیے جائیں۔ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں ہم سب لوگ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ جب بچے فیل ہونے کی وجہ سے یا کم نمبر آنے کی وجہ سے خودکشیاں تک کر لیتے ہیں، ماں باپ ان کی فیسیں دوبارہ ادا کرتے ہیں، اور پھر یہی پیپر انہی نکمے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں جن کو نہ تو پیپر چیک کرنے کے معیار کا کوئی پتہ ہے اور نہ ہی انہوں نے پیپر چیک کرنے کا کوئی طریقہ وضع کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم اس مسئلے کی توجہ جو ہے وہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اور آنریبل جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس ہیں ان کی طرف اس کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم ایک مراسلہ بھی ان تمام جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کو بھی ایک بھیج رہے ہیں، ایک عرضداشت، ایک ریکویسٹ، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ایک ریکویسٹ بھیج رہے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیشن ختم کرنے کے لیے بورڈز کو کہا جائے کہ یہ سسٹم ختم کیا جائے جس طریقے سے بچوں کا استحصال کرتے ہیں۔ اس آواز کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں بہت سی محنت کرنی ہوگی، اور یہ جو ٹوٹل چیک کرنے کے لیے بچوں کو اپیل کا حق دینا چاہیے۔ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں اپیل کا حق ہے، تو جب بچے کا پیپر چیک ہوگا، نمبر نہیں لگے، صحیح سوال کو کاٹ دیا گیا، تو پھر بچے کا حق ہے کہ اس کو نمبر دیے جائیں۔ تو یہ چیک کرنے کے لیے معیار کے مطابق پیپر چیک کرنے کے لیے ہمیں اپنی وائس ریز کرنی ہے، اور اس حوالے سے ہم ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان
اور سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس سے گزارش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے فوراً سٹیپ لینا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔